آج کا موضوع بہت اہم، اعلیٰ و عرفہ مقاصد لیے ہوئے ہے اور یہ اپنے اندر بہت زیادہ گہرائی رکھتا ہے۔ جب سے یہ کائنات بنی ہے، یہ سلسلہ شہداء کا فلک نے دیکھا، لیکن سید الشہداء ہونے کا شرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے نصیب میں آیا۔ اب دیکھا جائے، جب سے واقعہ کربلا ہوا ہے، دنیا ابھی تک دو گروہوں میں بٹی ہوئی تھی۔ کسی کو جب وہ کلمہ حق پڑھ لیتا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو وہ اسلام کے دائرے میں آ جاتا تھا، اور جو بندے اس کلمہ حق کا انکار کرتے تھے وہ کفر کے دائرے میں آتے تھے۔ یعنی ازل سے ابد تک دنیا دو گروہوں میں بٹی ہوئی تھی، جس میں مسلم و غیر مسلم کی تقسیم کی جاتی تھی۔ لیکن جب سے واقعہ کربلا ہوا ہے، دنیا میں جتنے بھی اذہان، افکار والے لوگ موجود ہیں، تدبر والے لوگ موجود ہیں، عقل والے لوگ موجود ہیں، شعور والے لوگ موجود ہیں، انہوں نے انسانوں کی تقسیم دو گروہوں میں کر دی ہے۔ یا تو حسین کو ماننے والا ہے تو اس کو حسینی کہہ دیا گیا، اور جو حسین کا انکار کرنے والا ہے اس کو یزیدی کہہ دیا گیا۔ اب دیکھا جائے تو یہ واقعہ کربلا مختلف ادیبوں، مختلف ادیان کے ماننے والے لوگوں نے اپنے اپنے طریقے سے بیان کیا ہے۔ اس واقعے کو میں آج واقعہ بہت زیادہ عمیق ہے، گہرا ہے، بہت زیادہ جس کے اوپر لٹریچر لکھا گیا ہے، تو میں اس کو کوزے میں بند کرنے کی کوشش کروں گا، تاکہ ہم موجودہ زمانے میں جو امام حسین کی شہادت سے ریلیٹڈ مسائل ہیں ان کے بارے میں ہم سوچ سکیں اور اپنی راہ کا تعین کر سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے اور سیدھی راستے پر رکھے جو حسین کا راستہ ہے۔ اب کہا جاتا ہے جب یہ واقعہ کربلا ہوتا ہے تو واقعہ کربلا کی دنیا میں ظہور کرانے کی وجہ کیا بنی؟ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ انہوں نے تمام جو فرشتے ہیں، جب انسان کا خمیر بنایا فرسٹ ٹائم، تو ان سے کہا کہ میں اپنا دنیا میں خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ فرشتوں جو انسان کی جبلت سے آگاہ تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ انسان جلد باز ہے، یہ انسان ناشکرا ہے، یہ انسان لالچی ہے، یہ انسان جبر کرنے والا ہے، تو اس کو ہمارے ہوتے بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ان سے ہم کلام ہو کے کہتی ہے کہ میں کائنات میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، جو چیزیں میں جانتا ہوں وہ تم لوگ نہیں جانتے۔ اب فرشتے کہا ہی ان کو جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی عدولی نہیں کرتے، حکم عدولی ان کا کہا مانتے ہیں۔ جب فرشتوں سے مشورہ کر لیا، اپنا خلیفہ بنانے کا وقت آ گیا، تو حضرت امام حسین سے پہلے جتنے بھی انسان انبیاء کی صورت میں، اولیاء کی صورت میں، جبر کرنے والے بادشاہوں کی صورت میں گزرے ہیں، وہ فرشتوں کے سامنے سوال تھا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنا کے نعوذ باللہ کوئی غلطی تو نہیں کی؟ یہ انسان وہ ہے جس نے خدائی کا بھی دعویٰ کیا، یہ انسان وہ ہے جس نے پیغمبر و رشد کے راستے بھی دکھائے، یہ انسان وہ ہے جس نے کائنات پہ
فخر کرنے کی، کائنات کو تسخیر کرنے کی بھی جسارت کی۔ یہ انسان وہ ہے جس نے اولاد کا سلسلہ بھی چلایا۔ تو اللہ نے فرشتوں کے ہوتے ہوئے انسان کو اپنا خلیفہ کیوں بنایا؟ یہ سوال ابھی تک تاریخ کے آئینوں میں جواب اس کا چھپا ہوا تھا۔ انسان نے جبر کی جتنی بھی حدود ہیں ان کو بھی کراس کر لیا، جس میں شداد کا قصہ آ جاتا ہے جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، فرعون کا قصہ آ جاتا ہے جس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا، اسی طرح نمرود کا قصہ آ جاتا ہے جس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرنے کے بجائے اس نے کفر کیا۔ تو جب فرشتوں نے جبر ہوتے دیکھا، خدائی کا دعویٰ ہوتے دیکھا، تو اس کا مطلب تھا کہ ان کے سامنے یہ ایک سلیس تھی کہ انسان کو خلیفہ بنانے کا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ غلط ہے۔ اسی طرح چلتے چلتے حضرت ابراہیم تک نسل انسانی پہنچتی ہے۔ ان کو خواب دکھایا جاتا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کیا جائے۔ آپ لوگوں میں سے اکثریت صاحب اولاد ہے، وہ جانتے ہیں کہ والدین کو اپنے آپ کو قربانی کے شکنجے میں جکڑنا آسان ہے بنسبت اپنی اولاد کو قربان کرنے کے۔ جب خواب بار بار آتا ہے، بیگم سے مشورہ کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام، کہتے ہیں کہ مجھے خواب میں دکھایا جاتا ہے کہ اسماعیل کو ذبح کرنا چاہیے۔ تو بیگم دوسرا سوال نہیں کرتی، انہوں نے کہا اگر حکم ایزدی آ گیا ہے تو سرتاج جلدی کیجئے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بشارت کے لیے چن لیا ہے کہ ہماری نسل اس کے راستے میں قربانی دے۔ جب وہ جاتے ہیں تو وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ چھری کو تیز کرتے ہیں، اور اولاد کی فرزندی کو بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دکھایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام انہیں کہتے ہیں اے ابا حضور اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجئے، یہ نہ ہو محبت فرزندی میں آپ کے ہاتھ کانپ جائیں اور آپ میرے پہ چھری چلاتے ہوئے رک جائیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی بات مانتے ہوئے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لی۔ جب وہ چھری سے اپنے بیٹے کا گلا کاٹتے ہیں تو جبریل امین، روح الامین کے طور پہ جو فرشتہ جانا جاتا ہے، جو انبیاء پہ وحی لانے پہ مامور ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات حکم دیتی ہے کہ میرے بندہ اسماعیل کے گلے پہ اس چھری کو نہیں چلنا چاہیے، بلکہ اس کی جگہ مینڈے کو ذبح کرنا مقصود ہے۔ ہم نے اس کو قربانی دکھائی، میرا بندہ میرے راستے پہ چل پڑا، تو اس کے بعد ان کا لقب خلیل ہو گیا۔ خلیل اللہ اور اسماعیل کی قربانی کو اللہ نے اپنے ہاں قبول کیا تو ان کا نام ذبیح اللہ۔ اب اسماعیل کے گلے پہ چھری نہیں چلتی، جب ابراہیم علیہ السلام اپنی آنکھوں سے پٹی اتارتے ہیں تو ان کے سامنے ایک عجیب منظر انہیں نظر آتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام بالکل صحیح ہیں اور ان کی جگہ مینڈا ذبح ہو گیا۔ تو چھری سے وہ ہم کلام ہوتے ہیں، کہتے ہیں چھری تجھے تو میرے بیٹے کا گلا کاٹنا تھا، تو نے مینڈے کو ذبح کر دیا۔ چھری ان کو کہتی ہے میں بھی اسی خالق کی مخلوق ہوں جس نے تجھ کو پیغمبر بنایا اور اعلیٰ و عرفہ مقام پہ فائز کیا، تو مجھے وہ خالق حکم دیتا ہے 70 دفعہ کہ اے چھری تیرا کام گلے کو کاٹنا ہے، لیکن اس دفعہ تیرا کام اسی گلے کی حفاظت کرنا ہے۔ اب قرآن پاک میں یہ واقعہ جب کوٹ ہوتا ہے تو قرآن پاک میں یہ تفسیر پڑھی گئی کہ اللہ تعالیٰ ابراہیم اسماعیل کو ذبح کرنے کا جب واقعہ لکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو قربانی ہے تیرے سے آنے والی نسلوں میں سے ہم لیں گے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ جلیل القدر پیغمبر ہیں جن کی نسل میں ہمارے آقا دو جہاں نور چشم گلدستہ مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں دنیا میں جلو نما ہوئے۔ اسی پہ اقبال نے شعر کہا ہے نہایت سادہ و رنگین ہیں داستان حرم،
ابتدا ہے اس کی اسماعیل، انتہا ہے حسین۔ اب قربانی کی یہ داستان کو میں آگے لے کے چلتا ہوں۔ جب بکرا مینڈا ذبح ہو گیا اسماعیل کی جگہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ نما ہوئے، جبر اپنے انتہاؤں میں تھا۔ کہتے ہیں انسان کو آزمائش میں سے گزارنا ہو تو 5 مرحلے قرآن پاک نے لکھے ہیں، جن میں سے انسان کو گزار کے اس کا امتحان مکمل ہوتا ہے، پایا تکمیل تک پہنچتا ہے۔ سب سے پہلے خوف، کسی کو کوئی بھی ڈر میں اللہ تعالیٰ کی ذات مبتلا کرتی ہے تو یہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہے۔ خوف کے بعد آپ کا آ جاتا ہے مال کی کمی کا شکار ہونا، بھوک کا شکار ہونا، آپ کو نفس کی تکلیف میں مبتلا کرنا، اولاد کی تکلیف دینا اور بیوی بچوں کی آبرو کو خطرے میں ڈالنا۔ یہ 5 وہ مرحلے ہیں جن میں سے دنیا کے کامل ترین انسان بھی صبر کے مرحلے طے کرتے ہوئے ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم اس سے گزرتے ہوئے واقعہ کربلا کی طرف کہ ابتدا تو اسماعیل سے ہو چکی، قربانی اس کائنات نے دیکھ لی، لیکن جب واقعہ کربلا آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو خلیفہ بنانے کا وعدہ کیا تھا وہاں پہ جبر اپنی پوری طاقت پہ جلوہ نما ہے۔ شمر کی صورت میں، یزید کی صورت میں، اس کی فوج 22,000 کی تعداد میں تاریخ لکھتی ہے، کربلا کے میدان میں شیر و شمر ہے، شمشیر کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، استعماری قوتوں کے ساتھ ادھر موجود ہے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے جبر کا مقابلہ صبر کی انتہاؤں پہ حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کروایا۔ حسین ادھر تنہا ہے، حسین ادھر اپنے خاندان کے 72 نفوس کے ساتھ موجود ہیں، جن میں سب سے جو ادنا ترین کارکن ہے، ادنا ترین اس فوج کا جو رکن ہے، اس کی عمر 6 ماہ ہے۔ اب ادھر جبر اپنی طاقتوں کے ساتھ موجود ہے، ادھر کائنات میں اللہ تعالیٰ نے واقعہ کربلا صبر کو انتہا پہ چھونے والی ہستی کی صورت پہ کائنات پہ پہلی دفعہ لڑتے ہوئے دکھایا۔ اب کہا جاتا ہے ہمارے سامنے گھر میں ماحول ہو، ایک میت موجود ہو تو گھر میں طوفان اٹھ جاتا ہے، خوف کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، ہمیں غم و حزن کی کیفیت جب پیش آتی ہے تو ہم اپنی عقل شعور پہ طاقت نہیں رکھتے، اپنا بیلنس کھو دیتے ہیں اور کم از کم ہم سمجھے تو پاگل پنوں کی حدوں پہ چھو لیتے ہیں اس ایک چھوٹے سے امتحان پہ۔ حالانکہ جو جان ہے یہ بھی خالق کی دی ہوئی ہے، اسی کی امانت ہے۔ اب حضرت امام حسین کے اوپر یہ جو امتحان اترے ہیں اس میں 2 چیزیں بہت اہم ہیں، اعلیٰ و عرفہ ہیں۔ ان میں ایک تو وقت کی قلت ہے، ادھر محرم کے 3-4 دنوں میں یہ مقابلہ ہو رہا ہے، ان پہ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے جا رہے ہیں، جن میں انہیں بھوک کی کمی کا بھی شکار ہونا پڑا، پانی کو بھی بند کر دیا۔ فرات ترستا رہا کہ میرا پانی امام حسین کے لب چھو لیں، لیکن امام حسین کے لبوں نے روزہ رکھا اور پانی کو پینے سے انکار کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ فرات قیامت کی حدوں تک اسی طرح پیاسا رہے گا۔ امام حسین نے اپنی پیاس پہ کنٹرول کر کے دکھا دیا۔ بھوک پڑی تو روزے کی کیفیت میں 3 دن سے کھانے کو کچھ میسر نہیں، نہ کھایا ہے، نہ پیا ہے، نہ کسی چیز کو ہاتھ لگایا ہے۔ اس کے بعد اپنے خاندان کے ایک ایک فرد کو کٹا کے دکھا دیا ہے، جن میں بھتیجے بھی ہیں، بانجے بھی ہیں، ماما بھی ہیں، ان میں آپ کے فرزند افضل بھی ہیں، ان کو بھی کائنات کی زمین کربلا نے ان کے خون سے اپنے آپ کو تر کیا ہے۔ جب میدان کربلا میں یہ معرکہ سر انجام پاتا ہے، چھڑ جاتا ہے، تو سب سے پہلے اسی فوج کا جو پہلا سپہ سالار ہے، جس کو تاریخ خور کے نام سے یاد کرتی ہے، وہ یزید کی فوج کو چھوڑ کے امام حسین کی فوج میں شامل ہوتا ہے اور پہلا حق کا سپاہی شہید ہونے کا درجہ پاتا ہے۔ اسی طرح امام حسین ان سب کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھ رہے ہیں،
فرزند سٹیپ بائی سٹیپ کٹ رہے ہیں۔ امام حسن کے بیٹے قاسم وہ آتے ہیں، کہتے ہیں اے چچا مجھے اس جنگ میں شہید ہونے کی اجازت دی جائے تاکہ میں اپنے چچا پہ قربان ہو کے کائنات میں یہ نہ کہوں کہ میرے چچا کو جب اپنے بھتیجے کو جنگ میں بھیجنے کا وقت آیا تو ان کے پاؤں تھر تھرا گئے تھے، کمزور پڑ گئے ہیں۔ امام حسین کہتے ہیں میرے پاس تو حسن کی نشانی ہے، مجھے مجبور نہ کر، میں تجھے نہیں بھیج سکتا، تیری عمر صرف 15 سال ہے۔ تو قاسم بہت زیادہ جستجو کرتے ہیں، بہت زیادہ کاوش کرتے ہیں، پھر ان کی توجہ ایک تعویذ پہ پڑتی ہے جو ان کو ان کے والد نے دیا تھا۔ وہ کہتے ہیں بیٹے تیرے پہ اگر سخت وقت آئے تو اپنے بازو سے اس تعویذ کو نکال لینا، تجھے ہر مشکل سے کشا ملے گی، مشکل کشائی ہو جائے گی۔ جب وہ اپنے بازو سے اس تعویذ کو نکالتے ہیں تو اس کی عبارت پڑھتے ہیں، اس پہ لکھا ہے اے بیٹے تیرے پہ کربلا پہ سخت وقت آئے تو میرے بھائی چھوٹے امام حسین پہ شہید ہو کے دکھا دینا کہ تو بھی بہادر فوج کا، تو بھی بہادر خاندان کا، اہل بیت کا سپہ سالار ہے۔ جب ایسا وقت آتا ہے وہ ان کو اپنے چچا کو پڑھاتے ہیں تو چچا اس وقت اپنے بھائی کا جو پھر لکھا ہوا ہے اس پہ خاموش ہو جاتے ہیں، اپنے بھتیجے کو اجازت دیتے ہیں جا میرے پہ قربان ہو جا۔ وہ سینہ سپر ہوتے ہیں، میدان کربلا میں جاتے ہیں تو شہید ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ آگے دیکھیں میدان کربلا میں امام حسین کے بھائی ان کے بیٹے عباس علمدار جو ہیں وہ بھی شہید ہوتے ہیں۔ ایسا جری جوان تاریخ اسلام نے آج تک نہیں دیکھا۔ عباس علمدار کے بعد علی اصغر جو ہیں جب ان کو پانی کی طلب ہوتی ہے تو امام حسین ان کو لے کے جاتے ہیں میدان میں، تو یزیدی فوج سے کہتے ہیں میرا بیٹا 3 دن سے پیاسا ہے، اس کو پانی اس کے لبوں پہ لگانے کی اجازت دے دو۔ تو ادھر سے وہ یزیدی فوج ایک تیر پھینکتی ہے جو امام اصغر کے سینے کو چاک کر دیتا ہے، تو باپ جو ہے چپ ہو کے اپنے بیٹے کو سینے سے لگاتے ہوئے واپس آ جاتا ہے۔ یہ ظلم کی انتہا ہے۔ اب اس انتہا کو دیکھتے ہوئے اپنے خاندان کے ہر فرد کو کٹا کے جب ہم اہل بیت کی تشریح کرتے ہیں تو ان بدتر نفوذ نے اہل بیت میں شامل ہونے کا حق ادا کر دیا ہے۔ یہ اہل بیت جو ہیں یہ وہ ہیں جو مقام غدیر کی جو حدیث ہے اس میں بھی ملتے ہیں۔ اہل بیت کو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایسے جاری فرمایا کہ یہ جو اہل بیت ہیں یہ میری چادر میں لپٹے ہوئے ہیں۔ اب چادر میں اللہ تعالیٰ اس حدیث کی جو راوی ہیں وہ مائی عائشہ ہیں، آپ اور میری ماں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ، جن کی زبان سے ہر وقت سچ کی جاری ہوا۔ انہوں نے کہا اہل بیت وہ لوگ ہیں جن کو میرے سامنے سرکار نے اپنی چادر میں لپٹا، سب سے پہلے امام حسن کو، پھر امام حسین کو، پھر امام مولا علی کو، ان کے بعد بی بی فاطمہ کو اور اپنے آپ کو۔ یہ 5 لوگ پائنتن پاک اہل بیت کے خانوادے میں شمار ہوتے ہیں، جبکہ بیوی بھی شمار ہونی چاہیے، لیکن بیوی کہا جاتا ہے، اس کی ترویج جب صحابہ کرام نے دی تو انہوں نے کہا کہ بیوی اگر طلاق نہ لے تو ساری زندگی تک ساتھ رکھتی ہے، لیکن جب اس کو طلاق ہو جائے تو وہ میکے کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ اس وجہ سے اہل بیت میں ان کو شمار نہیں کیا گیا۔ اور یہ اہل بیت جو بدتر نفوذ میدان کربلا میں کٹے ہیں وہ اہل عقیل میں سے ہیں، آل جعفر میں سے ہیں، آل علی میں سے ہیں اور آل عباس میں سے ہیں۔ یہ 4 خاندان وہ ہیں جو مولا علی کے بعد حضرت عباس، حضرت جعفر صادق اور حضرت عقیل سے چلے ہیں، اور انہی بدتر لوگوں نے میدان کربلا میں اپنی جانیں دی ہیں۔ جب بدتر کے نفوذ کو حضرت امام حسین نے دیکھ لیا، اب انتہا ہونی ہے قربانی کی، تو وہ 9 محرم کے بعد 10 محرم کا دن آتا ہے۔ 9 محرم کی رات کو چراغ گل کر دیتے ہیں، جتنی بیویاں بچی ہیں بیویوں کو اجازت دیتے ہیں تم میرے بیٹوں کو بیٹیوں کو لے کے اس خیمے سے جا سکتی ہو، جتنے بھی صحابی موجود ہیں ان کو کھلی چھوٹ ہے وہ میرا ساتھ چھوڑ کے چلے جائیں، کیونکہ ساماری قوتوں نے مجھے شہید کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ تو جب یہ صبر کی انتہا ہے، ان کے قدم ڈگمگا نہیں رہے، تو اس موقع پہ مولا اللہ تعالیٰ کی ذات فرشتوں کی محفل میں فخر کر رہی ہے۔ یہ وہ وقت ہے، اسی وجہ سے میں نے
انسان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے، جو جبر کی حدوں کے سامنے صبر کی سیسا پلائی ہوئی دیوار بن چکا ہے، اپنے خاندان کے فردوں کو کٹا چکا ہے، لیکن اس کے باوجود سینہ سپر کی دیوار بنا ہوا ہے۔ ان 5 چیزوں سے میرے حسین کو جب آزمایا گیا، بھوک کی کیفیت سے، پیاس کی کیفیت سے، بچے کٹ گئے، جو خاندان والے ہیں ان کو کاٹ دیا گیا، بیویوں کی عزت کو خطرے میں ڈال دیا گیا، پھر بھی حسین سینہ سپر کی دیوار بنے ہوئے ہیں۔ انہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی، ان کے سامنے ہلکا سا راستہ تھا، وہ یزید کی بیعت کر لیتے، جدھر جاتے ساری دنیا ان پہ اوپن تھی۔ لیکن امام حسین نے یہ سبق دیا، اگر حق میں وقت سخت ہو، جبر والا ہو، شرابی ہو، کبابی ہو، اسلام کے اور قرآن کی حقانیت پہ عمل نہ کرنے والا ہو، تو آپ کے سامنے 2 ہی راستے ہیں، یا حسین کی طرح کٹ مرے یا اس پہ صبر کرے۔ جب صبر اپنی حدوں پہ چھو لیتا ہے، پھر وہ جتنی استعماری طاقتیں ہیں جن میں یزید کی فوج سینہ سپر ہے، تو ان کے سامنے فرماتے ہیں اس ٹائم بھی میرے نانا کا دین دنیا میں اعلیٰ و عرفہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، میرے نبی میرے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آخری نبی کی حیثیت سے جلوہ نما ہوئے، ان سے اعلیٰ ورفع انسان نہ کائنات میں آیا نہ آئے گا، شریعت کو مکمل کر دیا گیا ہے، شریعت محمدی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کمپلیٹ ہوئی، ابھی بھی میرے نانا کی اذان پڑھی جا رہی ہے، تو تم کیوں مجھ کو نہیں مانتے؟ وہ ساری یزیدی قوتیں امام حسین کی جو دینی کیفیت تھی ان کو مانتے تھے، لیکن یزید کے آرڈر پہ، کیونکہ حاکم وقت تھا، اس کی جبری قوت کو مانتے ہوئے انہوں نے یزید کے سامنے جب کھڑے ہو گئے امام حسین، تو انہوں نے امام حسین کا انکار نہیں کیا، اور کہا جاتا ہے امام حسین کم از کم 50-100 میٹر کی دوری پر تھے، وہ ایسے جری شہ سوار تھے کہ ان کے قریب آنے کی طاقت جو یزیدی فوج کے سپاہ ان کے پاس بھی نہیں۔ انہوں نے جتنے تیر چلائے وہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو ان کو سن کے اس طاقتور جوان پہ فخر ہی کرنا چاہیے کہ جب ان کو شہید کیا گیا تو 113 تیر والے سوراخ ان کے جسم سے نکلتے ہیں، 113 تیر، 33 نیزے کے زخم اور 34 تلوار کے زخم ان کے جسد حاکی پہ موجود تھے۔ اتنی صبر اپنی انتہاؤں پہ، 113 تیر کھائے ہیں، 33 نیزے کے وار کھائے ہیں اور 34 تلوار کے وار کھائے ہیں، اور جب نماز کا وقت آیا ہے، جب مؤذن نے اذان دی ہے تو سجدہ میں سر رکھا ہے۔ یہاں پہ ایک اور کوسچن آتا ہے کہ امام حسین کو سجدے میں کیوں شہید کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایسا کوئی بندہ نہیں تھا اتارا جو مولا علی کے بیٹے حضرت امام حسین کے ساتھ جسمانی لڑائی فیس ٹو فیس لڑ سکے۔ انہوں نے 50-100 میٹر کی دوری سے ان کو کمزور کیا، جب وہ سجدے میں گئے تو پھر انہوں نے سر تن سے جدا کیا، تو جب وہ تلوار اور نیزے پہ جب حسین کے کہتے ہیں جس سر کو چڑھایا گیا تو پوری یزیدی فوج نے اور جتنے بھی عالم اسلام کے صحابہ کرام اس وقت موجود تھے تو وہ سر جو تھا اس وقت تلاوت کر کے ہمارے اسلام کی حقانیت کو، اسلام کی سچائی کو، اسلام کی وحدانیت کو اور اپنے نانا کی دین کی خاطر قربانی کرنے والے کی عظمت کو سلامی دے رہا تھا۔ قرآن نے بھی پڑھنا، قرآن نے اپنے آپ کو پڑھا کے عظمت حاصل کر لی قیامت تک کہ امام حسین نے شہید ہو کے بھی میری تلاوت فرمائی ہے، اور کہا جاتا ہے جس پتھر پہ امام حسین کا سر کو رکھا گیا ہے وہاں پہ آج بھی تازہ خون نکلتا ہے۔ یہ شہید کا دنیا میں فیضان ہے، اور صبر کو جب جبر سے لڑا کے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی محفل میں فخر کیا کہ یار دنیا کائنات نے ایسا مظاہرہ جب فرسٹ ٹائم کیا تو یہ واقعہ کربلا کی معراج ہے۔ واقعہ کربلا سے اصل جو سبق حاصل کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ استعماری طاقتوں کے خلاف
اول تو یہ ہے جہاد کریں. اگر آپ لوگ جہاد نہیں کر سکتے تو کم از کم پھر صبر اس حد تک کریں کہ اس کی پیروی نہ کریں. دین کہتے ہیں اگر اس حد تک خطرے میں پڑ جائے تو ایمان کے 3 درجے ہیں. یا تو تلوار سے جہاد کیا جائے اور اس کا قلع کما کیا جائے. دوسرا یہ ہے زبان سے کم از کم اس کو برا سمجھا جائے. اور اگر زبان سے بھی برا بلا کہنے کی ہمت نہیں ہے تو کم از کم دل میں ضرور یہ خیال کر لیں کہ جناب یہ عمل برا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو میں گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ اس عمل کی میں پیروی نہیں کروں گا. چھپ کے بھی آپ لوگ اگر اس کو برا سمجھیں گے تو کم از کم آپ کی حسینی جو گروہ ہے اس میں حاضری لگ جائے گی. یہ واقعہ کربلا ہمیں یہ میسج دے رہا ہے کہ حسینی گروہ میں شامل ہو جائیں، کیونکہ کائنات کی جب یہ ختم ہوگی، قیامت کی سحر ہوگی، تب تک اللہ تعالیٰ نے 2 گروپ بنا دیے ہیں. کچھ حسینی ہیں اور کچھ یزیدی ہیں. سیدھا راستہ، حق سچ کا راستہ حسینیت والا ہے، کیونکہ حسین نے جو صبر کی عظمت، صبر کی جو استقامت دکھائی ہے اور جو 22,000 کی فوج کے سامنے اس نہتے نے تقریر کی ہے، وہ تقریر کرنے کے لیے صبر کی استقامت چاہیے، صبر کی عظمت چاہیے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ جو ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کے لیے مینڈے کو ذبح کیا تھا اور قرآن میں یہ کہا تھا تمہارے سے بعد والی نسلوں سے میں قربانی لوں گا، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لفظ جو سچ فرمائے ہیں وہ حضرت امام حسین کی قربانی کی صورت میں لیے ہیں. کیونکہ حضرت امام حسین نے قربانی دے کے یہ ثابت کیا ہے کہ دین صحیح ہاتھوں میں ہے. ہم اہل بیت ہی دین کے محافظ ہیں. کیونکہ جب کہتے ہیں حجۃ الوداع کا وقت آتا ہے، مقام غدیر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری تقریر فرماتے ہیں 18 ذی الحج میں، تو وہ کہتے ہیں اہل شام اور اہل مدینہ 2 صحابہ کرام کا مجمع موجود ہے، حضرت امام علی بھی ان کے ساتھ ہے. تو اس وقت وہ فرماتے ہیں کہ دین کو بچانے کے 2 ہی راستے ہیں تمہارے سامنے. ایک تو قرآن کی عظمت کو مان لو، قرآن کی ہدایت پہ عمل کرنا. قرآن ایک نور ہے، اس سے جتنی ہدایت لیتے رہو گے فلاح پاؤ گے. اور دوسرا میرے اہل بیت کی پیروی کرنا. اور اسی وقت وہ فرماتے ہیں اگر تم تک یہ میرا میسج پہنچ گیا ہے تو میرے جو کزن ہیں، چچا کے بیٹے ہیں، جن کی تربیت میں نے اپنے گھر میں کی ہے امام علی کی صورت میں، تو ان کے بارے میں فرماتے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا. جن کا میں مولا ہوں، مولا یہاں پہ جگری دوست کی صورت میں آیا ہے، مولا یہاں پہ اپنے نائب کی صورت میں آیا ہے. جو مجھے اللہ تعالیٰ کے بعد اپنا نائب مانتے ہیں وہ لوگ علی علیہ السلام کی حقانیت کو مانتے ہوئے اسے میرا نائب مانے. ان کے علی بھی مولا ہیں. اس پہ ہمارا کمپلیٹ سمجھ لیں بلیو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد انبیاء جو جن سے رشد و ہدایت لی جاتی ہے ان کو اتارا، تو ان کے بعد افضل جو انسان آئے ہیں ان میں صحابہ کرام ہیں. صحابہ کرام میں جن کو انہوں نے مولا قرار دیا علی، ان کے درجے سے کسی کو کوئی انکار نہیں. اور اہل بیت میں بھی چادر جب لپیٹی ہے تو دماغ سے اپنی نسل چل کے دکھائی ہے. اب دیکھیں ایک روایت ہے نا کہ ہم لوگ بیٹیوں کو پرایا دن کہتے ہیں، جبکہ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی عورتوں کی سردار اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کو قرار دے دیا، اور جنت کی جو نوجوانوں کے سردار ہیں وہ اپنے نواسوں کو سونپی، حضرت حسن اور حضرت حسین، اور داماد کو اہل بیت میں شمار کیا ہے. تو اس سے ان کے درجات کی عظمت سامنے آ جاتی ہے. تو میرا یہ ماننا ہے اور میرا آپ لوگوں کی طرف یہ میسج ہے کہ واقعہ کربلا کو جب بھی پڑھیں اس کو ایک شہید کی عظمت کی صورت پہ تو ضرور یاد رکھیں، لیکن دین اسلام کو سربلند کرنے کے لیے، دین اسلام کو بلندیوں پہ فائز کرنے کے لیے جو امام حسین نے قربانی کی اس سے تاریخ نے انکار نہیں کیا. لیکن جو صبر نے اپنا استقامت دکھائی، صبر نے اپنی بلندیاں دکھائیں،
اس کو ضرور اپنی زندگیوں میں شامل کریں۔ جب آپ اس کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں گے تو میرا یہ ماننا ہے کہ آپ لوگ اہل بیت کے ساتھ ساتھ حسینی چادر میں آ جائیں گے، اور جنت میں جانے کے لیے حسینی چادر اس وقت ضروری ہے۔ یا بندہ حسین کا ہے یا حسین کا نہیں ہے۔ اب یہ آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ واقعہ کربلا کو ہم نے ایک نئے ڈھنگ سے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس میسج کو اگر آپ تک پہنچ گیا ہے تو جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان کو گلے لگائیں، چچا، ماما، بیوی، بچے، آپ کے داماد، آگے بیوی، آگے آپ کی بہویں، یہ ساری ایسا میسج دیتی ہیں کہ واقعہ کربلا جوڑنے والا ہے، توڑنے والا نہیں ہے۔ جب ہم جڑ جائیں گے تو دین کی سربلندی ہوگی، پھر ہم اسلام سے بھی رہنمائی لے سکیں گے، قرآن کا نور بھی سامنے آئے گا، اور اہل بیت کی عظمت کو بھی سلام کرنے کا دل کرے گا، کیونکہ دین کی عظمت اہل بیت کی تعریف کے بغیر ناممکن ہے۔ اب ٹائم ہو رہا ہے میرا خیال ہے، تو آپ لوگوں میں سے جن لوگوں نے سنتے پڑھنی ہیں وہ سنتے ادا کر لیں، اور آخر پہ میری یہی دعا ہے کہ جو سنا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمیں ہدایت و رشد کے راستے پہ رکھے۔